والے کے سامنے ایک مرتبہ میں خود رویا. میں نے کہا کہ حضرت میرے بڑے دل کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں حج کروں، مگر کچھ ایسے اسباب نہیں بن رہے کہ میں حج پہ جاؤں، آپ میرے لیے دعا کریں. اچھا میں رو رہا تھا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور حضرت مجھ سے زیادہ مسکرا رہے تھے. میں بڑا حیران کہ بھئی میں رو رہا ہوں اور حضرت مجھے دیکھتے کہ مسکرا رہے ہیں. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کی نگاہ دور دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب اتنا رو رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیں. چنانچہ سبب اس کا یہ بنا کہ اس زمانے میں یہاں فیکٹری میں میری نوکری تھی، میں چیف انجینئر تھا، تو بہت سارا بونس ملا تھا، ایسے بہت سارے ملے. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو پیسے اتنے ہیں کہ میں حج آرام سے کر سکتا ہوں. پھر دل میں خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ میں حج کروں، میں یہ پیسے اپنی حضرت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ میری طرف سے حج کریں. چنانچہ کافی سارے پیسے تھے، میں لے کے چکوال حاضر ہوا. میں نے حضرت کی حضور میں عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو ہر سال 5-5 6 جگہوں سے حج کی ٹکٹیں آتی ہیں، اگر اس دفعہ آپ میرے اوپر احسان فرمائیں تو یہ پیسے قبول کر لیں اور اس کی ٹکٹ خرید کے یہیں سے حج کریں. حضرت مسکرائے اور حضرت نے وہ ہدیہ قبول کر لیا اور مجھے یہ فرمایا کہ فرانس اور انگلینڈ والوں کو بتا دو کہ میں ان کی ٹکٹ پہ حج نہیں کروں گا، میں سیدھا پاکستان پہ حج پہ جاؤں گا. تو خطوں کا جواب بھی چونکہ میں ہی لکھتا تھا تو میں نے ان کو خط لکھ دیا. اب جب میں حضرت سے رخصت ہونے لگا نا، دوسرے دن دفتر جانا تھا، تو حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے گیا. حضرت مجھے اجازت ہے، میں نے واپس جانا ہے. تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، فرمایا مجھے تو حج کے لیے تم نے اتنا ہدیہ دے دیا، خود حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا حضرت میں بھی پروگرام بنا لیتا ہوں حج پہ جانے کا، مگر دل مجھے کہہ رہا تھا کہ پیچھے پیسے تو ہیں نہیں، بینک اکاؤنٹ تو زیرو ہے، تو حج کیسے کروں گا؟ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے حضرت، میں نے بھی ارادہ کر لیا. حضرت سنانے لگے ٹھیک ہے اپنا ویزا لگواؤ، ٹکٹ بنواؤ اور تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو. میں نے بھی ارادہ کر لیا. میں گھر آیا، میں نے گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ امی اس طرح میرا حج کا ارادہ بن گیا ہے، حضرت نے فرمایا تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو. پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے. تو امی نے کہا کہ بیٹا دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے کہ میں بھی حج کروں، اللہ سبب بنائے گا. تو میں نے جب دیکھا کہ میری والدہ کی بھی تمنا ہے حج کرنے کی، میں نے کہا امی آپ بھی تیاری کریں، میں آپ کو بھی لے جاؤں گا. یقینا شد 2 شد، اب ہم 2 ہو گئے حج کرنے والے. شام کو میرے بڑے بھائی آئے جو میرے استاد بھی تھے، میرے محسن بھی تھے، میرے مربی بھی تھے. ان کو ہم نے یہ بتایا تو انہوں نے امی کو کہا کہ دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے حج پہ جاؤں مگر وسائل نہیں ہیں. تو امی نے مجھے بتایا کہ تیرے بھائی کی تمنا بھی ہے کہ وہ بھی حج پہ جائے. میں نے کہا امی ان کو بھی کوئی تیاری کریں، تینوں کو میں حج پہ لے کے جاؤں گا. اب ہم گھر کے 3 بندے حج کے لیے تیار ہو گئے. ایک تو ہوتی ہے حج کی ترتیب کہ کمپنی کو پیسے دو اور وہاں سے جاؤ. اس زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ ویزا لگواتے تھے اور ٹکٹ بنواتے تھے اور حج پہ جاتے تھے، وہاں جا کے گروپ بنتے تھے جدہ میں. اب ارادے تو ہم نے کر لیے لیکن ہمیں حج کا ویزا لینا تھا. ویزا لینے کے لیے NOC لینا پڑتا تھا اور یہ NOC منسٹری آف ریلیجیس افیئر میں جو سیکٹری تھا نا وہ دیتا تھا. تو میں نے اپنے بھائی جان کو کہا کہ بھائی جان میرا تو دفتر کا مسئلہ ہے، چھٹی نہیں ملتی، تو اگر آپ اسلام آباد چلے جائیں نا اور NOC وہاں سے بنوا لیں تو باقی کام پھر آسان ہو جائے گا. بھائی جان نے کہا بہت اچھا. انہوں نے اپلیکیشن بنائی اور اسلام آباد چلے گئے. اچھا اسلام آباد میں ان دنوں میں وزارت مذہب علوم میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے حج کا NOC لینے والے.
2 दिन पहले इतने लोग थे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इतने लोग जमा हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, सख्ती बहुत थी। भाईजान वहां गए तो उस दिन वजारत में कोई बंदा आया ही नहीं। वो कहते हैं कि मैं अंदर चला गया और पूछते पूछते भाई सेक्रेटरी साहब का दफ्तर कहाँ है, मैं उसके दफ्तर पे पहुंच गया। अब दफ्तर के सामने जाकर खड़ा तो सेक्रेटरी साहब का जो खादिम था, पियोन था, वो बाहर निकला और उसने कहा हाजी साहब आप एनओसी लेने आए हैं? तो भाईजान ने कहा हाँ जी एनओसी लेने आए हैं। कहते बड़ा अच्छा वक्त है, अंदर चले जाओ। अब वजीर लीडर आया बैठे और वो सेक्रेटरी साहब को कह रहा है कि आप अपनी फलां पार्टी के बंदों को एनओसी देते हैं और हमारी पार्टी के बंदों को नहीं देते। और सेक्रेटरी कह रहे हैं जी मेरे पास तो जो भी आता है मैं दे देता हूँ, तो ये अच्छा मौका आप चले जाए, मिल जाए। भाईजान कहते हैं कि मैं दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ, उसने सफेदारी देखी तो उसने कहा हाजी साहब आओ, क्यों आए हो? और जी हमें एनओसी चाहिए। कहते ले आओ। इन्होंने कागज रखा और उन्होंने साइन कर दिए, लो जी एनओसी मिल गया। अब भाईजान बाहर निकले तो उन्होंने मुझे फोन किया कि एनओसी तो मिल गया, अब क्या करना है? मैंने कहा कि अब जो है इसका वीजा लगवाना है सऊदी एम्बेसी से। वो भी एक मसला था। उन दिनों वीजा लेने के लिए लोग अजान फजर की अजानों के वक्त एम्बेसी के बाहर लाइनें लगा देते थे। तो 2 से 3 हजार बंदों की लंबी लाइन होती थी और उनमें से कोई 400-500 की दरखास्तें वो लेते थे और बाकियों को कहते थे कल वापस आना। 6-6 घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद लोग अपनी एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सकते थे, इतना रश था। अब उन दिनों में वीजा लेना तो एक मुश्किल काम था। भाईजान वापस आ गए तो मैंने अपने पासपोर्ट लिए और यहाँ से चल पड़ा छुट्टी लेके, वीजा लेते हैं। अब रास्ते में मुझे ख्याल आया कि इराक का एक काउंसलर था जो हजरत को मिलने आया था चकवाल, वो अंग्रेजी बोलता था, कोई और अंग्रेजी बोलने वाला वहां था नहीं। तो हजरत ने मेरे ही में लगा दिया कि काउंसलर के साथ जरा बैठ के बातचीत करो, इसका दिल लगा रहे। तो मैं खाने में भी शरीक, बातचीत में भी शरीक। तो काउंसलर का मेरे साथ एक ताल्लुक बन गया, तारुफ हो गया। जब वो जाने लगा ना तो मुझे कहता है कि आप कभी इस्लामाबाद नहीं आए? कभी जरूरत होती है तो आता हूँ। कहता कोई भी इस्लामाबाद का काम हो ना तो ये मेरा कार्ड ले लो, मुझे आके बता देना, मैं आपको इस्लामाबाद का काम करवा दूँगा। मैंने वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया था। तो मुझे ख्याल आया कि भाई हम अगर एम्बेसी में खुद जाएंगे हज के लिए वीज़ा लेने तो हमें तो लाइन में भी कोई लगने नहीं देगा और 6 घंटे हम इंतजार में खड़े भी नहीं हो सकते। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम काउंसलर साहब को मिलें और उनको कहें कि वो हमें हज का वीज़ा लगवा दें? मेरे एक साथी थे, वो गाड़ी चला रहे थे, हम इस्लामाबाद पहुंचे। ये वो दिन था जिस दिन वहां पर एक असलहा खाना था जिसमें ब्लास्टिंग हुई थी और मिसाइल और रॉकेट चले थे। हमें नहीं पता था, बस हम तो इस्लामाबाद में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इधर एक रॉकेट जमीन के अंदर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक पड़ा हुआ है। तो मैं भी हैरान कि ये क्या चीज़ है जो यहाँ पड़ी है। बल्कि मेरे साथी ने तो गाड़ी से बाहर निकल के एक रॉकेट जो जमीन के अंदर लगा हुआ था, फटा नहीं था, उसको जाके हाथ लगा के चेक भी किया। हम बुद्धू हमें क्या पता कि ये बारूद वाली चीज है। बाद में हमें किसी ने बताया कि ये ओजरी कैंप के अंदर धमाका हुआ है और ये रॉकेट चले हैं और पूरे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ये आके गिरे हैं। तो खैर हमें अंदाजा हुआ। हम इराक एम्बेसी में पहुंचे। गेट के ऊपर एक गेट कीपर खड़ा था, उसने पूछा जी कैसे आए? हमने कहा भाई ये कार्ड है, काउंसलर हैं यहाँ, हम उनसे मिलने के लिए आए, वो हमारे दोस्त हैं। उसने उनसे मोबाइल वगैरह ले लिया और हमें अंदर जाने दिया। जब हम अंदर गए तो किसी ने पूछा कि क्यों आए? हमने कहा जी इनसे मिलने।
ان کا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، اس کی سیکٹری بیٹھی ہوگی تو اس کو بتاؤ وہ ملاقات کروائے گی۔ ہم وہاں چلے گئے تو ایک عراقی لڑکی جس کی سیکٹری تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی جی کہ ان کی تو کل ٹرانسفر ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے اور یہاں سے چلے گئے ہیں اور میں ہی ان کی سیکٹری ہوں، لیکن چونکہ وہ آپ کے دوست تھے تو آپ ٹھہرے، میں آپ کی بات سنتی ہوں، آپ مجھے 5 منٹ دیں اور آپ فلاں کمرے میں انتظار کریں۔ تو قریب ایک کمرہ تھا جو لائبریری تھی، دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا۔ میں وہ لائبریری میں چلا گیا۔ اب مجھے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہاں تو اپلیکیشن دے رہا ہوں حج کے لیے، اللہ کے حضور میں تو اپلیکیشن دوں نا، تو کیوں نہ میں چاش کے نفل یہی پڑھ لوں۔ وضو تھا، میں نے اپنا رومال بچھایا، اللہ نے مصلی ساتھ دیا ہوتا ہے میں، اور میں نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھنے شروع کر دی۔ اب جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، اس وقت جو سیکٹری لڑکی تھی وہ آئی مجھے دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا نفل پڑھ رہا ہوں، وہ بڑی حیران ہوئی۔ کالی داڑھی تھی، ینگ جسم تھا اس وقت، تو حیران ہوئی کہ اتنا ینگ لڑکا دن کے اس وقت میں عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا اور اس نے نیت کر لی کہ یہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا کام میں اس کی ہیلپ کروں گی۔ خیر جب میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کے میں اس کے پاس گیا۔ اب اس کے پاس بات کرتے ہوئے عجیب، اس کی طرف تو میں دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھ تو میں نیچے رہا تھا، بات اس سے کر رہا تھا، وہ اس کی عادی نہیں تھی۔ یہ لوگ تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب میں دیکھ کے نیچے رہا ہوں، بات اس سے کر رہا ہوں، تو اس سے بھی بڑی حیران ہوئی۔ مجھے کہتی ہے آپ کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مقصد ہے سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنا، اور ہم آئے تھے کہ ہم ان کو کہیں گے وہ ویزا لگوا دیں گے، مگر آپ تو بتا رہی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے اور چلے گئے اور نیا بندہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے کہا نیا بندہ نہیں آیا لیکن آپ کے ویزے کا کام تو میں بھی کروا دوں گی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، آپ مجھے پاسپورٹ دے دیں۔ تو جی میں نے 3 پاسپورٹ اس کو دے دیے اور پوچھا کہ ویزا کب تک لگ جائے گا۔ اس نے کہا آج میں بھیجوں گی اور پرسوں ویزا آ جائے گا، تو پرسوں کے بجائے اس سے اگلے دن آپ آ کے مجھ سے پاسپورٹ لے جائیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا ویزا لگ جائے گا؟ اس نے کہا کہ ہم ایمبیسی کی ڈاک بھیجتے ہیں نا، تو یہ کوئی عام حاجی کی ڈاک نہیں ہوتی، یہ ایمبیسی کی ڈاک ہوتی ہے، یہ پاسپورٹ جائیں گے اور پکا ویزا لگے گا اور پرسوں آ جائے گا، آپ اس سے اگلے دن آ کے مجھ سے ویزا لے جائیں۔ خیر مجھے تسلی ہوئی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویزے کا انتظام کر دیں گے۔ ہم لوگ پھر واپس آ گئے۔ اب میں واپس آیا تو مجھے فکر لگی کہ ویزا تو لگ جائے گا، ٹکٹ بھی بنوانی ہے اور آگے حج کا بھی خرچہ ہے، اور میرے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں نے سارے کے سارے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ تو میرے ایک دوست تھے انجینئر تھے، ان کا نام تھا شمشیر صاحب، وہ جدہ میں چیف انجینئر تھے۔ میں نے ان کو فون ملایا اور میں نے کہا کہ شمشیر صاحب میں حج کا ویزا لگوا رہا ہوں لیکن میرے پاس اس وقت خرچہ نہیں ہے، تو جدہ تو میں پہنچ جاؤں گا، آگے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ آپ کر دینا، پھر جب مجھے پیسے ملیں گے تنخواہ کے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا فکر نہ کرے، آپ آئیں صحیح، مجھے ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ نے کس دن آنے، میں ایئرپورٹ پہ آؤں گا اور آپ کی فیسیں وغیرہ ساری جمع کروا کے آپ کو باہر نکالوں گا۔ تو مجھے تھوڑا اور اطمینان ہو گیا کہ چلو ایک بندہ ہے جو خرچہ کرے گا اور پھر میں اس کو قرضہ واپس لوٹا دوں گا۔ اب دلی طور پہ میں بہت مطمئن تھا کہ اللہ نے انتظامات کر دیے اور میں حضرت کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس سے اگلے دن میں دفتر میں گیا تو دفتر میں پتہ چلا کہ کارخانے والوں نے
بونس نہیں ہے. بونس کا مطلب تنخواہ انعام کے طور پر دی جاتی ہے. اور اس سال انہوں نے 12 بونس لیے, یعنی 12 تنخواہیں اکٹھی دے دی. آپ یوں سمجھیں کہ پورے سال کی تنخواہیں اکٹھی مل گئی تنخواہ کے علاوہ. وہ تو کافی سارے پیسے بن جاتے تھے. اب میں نے وہ پیسے نکلوائے تو میری ایک جیب میں نہیں آتے تھے. میں نے کچھ ایک جیب میں ڈالے, کچھ دوسری جیب میں ڈالے, اور میں گھر آیا اور میں نے آ کے امی مبارک ہو, اللہ نے انتظام کر دیا. امی نے دعا دی اور ہم اطمینان کے ساتھ وہاں سے اسلام آباد چل پڑے. لیکن میری ذہن میں ایک پریشانی تھی کہ ہم نے ویزا تو لگوا لیا اور خرچے کا انتظام بھی ہو گیا, ٹکٹ تو نہیں بنوائی, اور فلائٹیں ساری فل بک تھی. خیر ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کے ماموں کا گھر تھا اسلام آباد میں. ہم رات کو وہاں ٹھہرے, کھانا کھایا, تو ان کے ماموں نے مجھ سے بات چیت کی. اس نے کہا جی کہ آپ کا حج کا پروگرام ہے. میں نے کہا حج کا پروگرام تو ہے لیکن ٹکٹ آج کل نہیں مل رہی, فلائٹیں بک ہیں, تو ہمارے لیے ٹکٹ بنوانا ایک مسئلہ ہے. اچھا وہ ماموں جو تھا نا, وہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں جنرل مینیجر تھا. یہ پی ٹی سی ایل جس کو کہتے ہیں نا, پاکستان ٹیلی فون جو کی ہے اس کا, وہ جنرل مینیجر تھا. وہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے میری بات سنی, کہتا ہے ٹکٹ تو آپ کو میں بنوا دوں گا. میں نے کہا میرے ساتھی تو بتا رہے تھے کہ آج آخری فلائٹ چلی گئی. اس نے کہا اچھا بات کرتے ہیں. جی اگلے دن اس نے ٹکٹ کے لیے بات کی. ہر بندے نے کہا جی کہ آخری فلائٹ بھی چلی گئی ہے, اب تو کوئی فلائٹ ہی نہیں پیچھے. اس نے ایئرپورٹ پہ فون کیا تو ایئرپورٹ پہ ایک ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ والوں کا کمرہ ہوتا ہے, وہ رہتے ہی نہیں ہے ڈیوٹی پہ, تاکہ اگر ایئرپورٹ کا کوئی فون خراب ہو تو اس کو فوراً ٹھیک کر دیا جائے. وہاں ایک سپروائزر تھا, جی ایم نے اس کو فون کیا اور اس کو کہا کہ بھئی جو یہاں کا انچارج ہے نا ایئرپورٹ کا, اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے 3 ٹکٹیں بنوانی ہیں, بنا کے دو. تو مینیجر نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کوئی فلائٹ ہی نہیں, چلی گئی, اب تو بن ہی نہیں سکتی. تو اس نے کہا اچھا اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ کوئی نہیں, تو ان کے سارے ٹیلی فون لائنیں خراب کر دو. اور یہ تو میں کہیں گے جی کہ ٹیلی فون لائنیں خراب ہیں, تو آپ کہنا جی ایم سے بات کریں. یہ بیوروکریٹ کے عجیب لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ وہ سپروائزر تھوڑی دیر میں گیا, اس نے جا کے تاریں کھول دی, کچھ آگے پیچھے کر دیا. اب ایئرپورٹ پہ تو شور مچ گیا جی کہ سارے فون خراب ہو گئے. اس زمانے میں سیل فون نہیں ہوتے تھے, صرف لائن کے فون ہوتے تھے. اب ایئرپورٹ کی ساری لائنوں کا بند ہو جانا تو ایک بڑا مسئلہ تھا. کچھ دیر بعد مینیجر کا فون آیا جی ایم کو کہ سر ہماری ساری لائنیں خراب ہو گئی ہیں اور نظام درہم برہم ہو گیا ہے, تو آپ ہماری لائنیں ٹھیک کروا دیں. جی ایم صاحب نے کہا مجھے 3 ٹکٹیں چاہیے, مجھے 3 ٹکٹیں بنا دیں, آپ کی 3 لائنیں ٹھیک کروا دوں گا. اس نے کہا جی کہ ٹکٹیں تو نہیں مل سکتی. اس نے کہا پھر لائنیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ میرے سامنے گفتگو ہو رہی تھی فون پہ. لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ایئرپورٹ کا انچارج تھا اس نے فون کیا کہ سر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے کہ آخری فلائٹ پہلے چلی گئی, لیکن کوئی 200-300 بندے ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹکٹیں بنوانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ حاجی لوگ دھکے کھائے ہیں, ہم کیوں نہ ایک ایکسٹرا فلائٹ چلا دیں, حاجیوں کا بھی کام ہو جائے گا اور کمپنی کا بھی فائدہ ہو جائے گا. تو میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت لینے کے لیے. لو جی شاید ضیاء الحق کا دور تھا, لگتا ایسے ہی ہے. تو وہ گیا اور اس نے جا کے ضیاء الحق کو بتایا کہ فلائٹیں تو چلی گئی لیکن 200-300 حاجی ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں, ٹکٹیں نہیں ان کے پاس بنی ہوئی, اور وہ ٹکٹوں کے لیے ادھر ادھر بیچارے پھرتے رہے ہیں.
تو اگر آپ ایک ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت دے دیں تو ان کو سیٹیں مل جائیں گی اور ہمارا نفع ہو جائے گا۔ اس نے اجازت دے دی تو اس نے ہم 3 بندوں کی ٹکٹیں سب سے پہلے بنا دی اور فون کیا، جی ایم صاحب میں نے 3 بندوں کی ٹکٹیں بنا دی ہیں، اب آپ ہمارا فون ٹھیک کروا دیں۔ تو جی ایم صاحب مسکرائے، مجھے کہنے لگے اب اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے، اب میں اس کی لائن ٹھیک کروا دوں گا۔ تو یوں اللہ نے ہماری ٹکٹیں بھی بنوا دی۔ خیر دوسرے دن پھر ہم جہاز پہ روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کہ جب ہم جدہ جا کے اترے نا تو جہاں حاجی جاتے تھے وہاں آگے جنگل لگا ہوا تھا اور جنگل کے باہر مقامی لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو میرا وہ دوست تو تھا نا شمشیر صاحب، چیف انجینئر تھے، وہ بھی وہاں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور مجھے بار بار کہتا تھا، اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ بھائی میں ریال لے کے آیا ہوں اور میں تیری ساری پیمنٹ کر دوں گا۔ تو میں نے وہ اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک پرس تھا جو یہاں احرام کی حالت میں باندھتے ہیں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ اس طرح ہم نے حج کی وہاں پر پوری پیمنٹ کی اور اللہ نے ہمیں حج کے لیے قبول کر لیا۔ پھر حرم میں جا کے حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے پھر سمجھایا کہ طواف کیسے کرتے ہیں، صحیح کیسے کرتے ہیں، فلاں کیسے کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ الحمدللہ یہ زندگی کا پہلا حج تھا اور میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں والدہ کی دعائیں شامل تھیں وہاں میری شیخ کی دعائیں شامل تھیں، اور یہ شیخ کی دعائیں تھیں جس نے میرے لیے کام آسان کر دیا۔ پھر حضرت کی میت میں مدینہ طیبہ جانا ہوا اور حضرت نے مدینہ طیبہ میں روضہ انور پہ خود ساتھ لے کر گئے اور پیش کر